بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا، انسانی مخلوق کو پیدا کرنا غرض رہی، سب کچھ وجود میں لا کر انسان کے حوالے کیا۔ اس حقیقت کو انسان کو یاد دلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اپنے معبود کو جانو، پہچانو۔ کئی چیزیں آ رہی ہیں اس رکوع کے اندر۔ سب سے پہلی چیز ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ، ہر کوئی حیران پریشان اللہ کو جانے کیسا، مانے کیسا، پہچانے کیسا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کو آسان کر رکھا ہے، لیکن انسان کو سمجھنے کی، سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کرے گا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کر کر، ہر کام میں اللہ کا خوف رکھ کر، اللہ کا حکم مان کر اس دنیا میں دی گئی زندگی کو بسر کرے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا، تمہارے منفعت کے لیے، فائدے کے لیے، کام کے لیے۔ اگر انسان اس کے خلاف استعمال کرتا تو اس کو کیا کریں گے؟ کیا بنا دیا؟ رات کو، تاریک رات کو، اندھیری رات کو بنا دیا۔ اس سسٹم کے ساتھ کائنات کو جوڑ دیا۔ رات تاریک ہوتی ہے، لیل کے معنی خود تاریک۔ دوسری کیفیت، رات میں رطوبت ہوتی ہے، ٹھنڈک اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ دو کیفیتوں کی وجہ سے جب انسان دن گزارنے کے بعد رات کے لمحات شروع ہوتے ہیں، اس کے نفس میں، اس کے اعضاء کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، تھکان محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ دن بھر کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے تمہاری اس بدنی کے اندر راحت اور سکون والی کیفیت کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ۔ انسان ذرا سی گولی کھا گیا، انرجی کی کمی تھی، سمجھ گیا کہ انرجی آ گئی۔ اس کی وضاحت قرآن کئی پہلوؤں سے کیا ہے، آگے چلیں گے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمُ اللَّيْلَ سُبَاتًا، راحت اور آرام۔ کتنی بھی محنت کرو، کتنی بھی انرجی آپ کے ختم ہو، تھوڑا سا آرام کر لو، رات میں آرام کر لو، پوری توانائی لوٹ کر آئے گی۔ پھر صبح میں حشاش بشاش ہو کر، اللہ نے دن کو بنایا اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ رزق پھیلا کر رکھے ہیں، اس کے ڈھونڈنے کے طریقے سے انسان بھاگ دوڑ کرنا، جدوجہد کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، عقل سے، سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ لیکن ہر چیز میں حلال طریقہ اختیار کرنا، حرام طریقے سے، ناجائز شکل سے کسی چیز کو حاصل کرنا حرام ہے۔ تو تمہارا رب کو پہچاننا ہے تو یہ سمجھ جاؤ کہ رات کو اس نے بنایا تاکہ تم اس میں سکون، راحت محسوس کرو۔ شہر والوں کو چھوڑ دو، آپ، ساری دنیا ایسے نہیں ہے۔ ہمارے شہر کی تو نمایاں خصوصیت ہے، دیگر شہروں میں دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو بلا کے کھانے کا انتظام رات کے 12 بجے کرتے ہیں، اوسط ٹائم مقرر کر لیا 11 کے بعد سے، اور دھوکہ دیتے ہیں آپ کو، 9 بجے ٹائم بھی لکھتے ہیں۔
جب آپ کا ارادہ ہے تو جھوٹ کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، دین کی حقیقت سے ناواقف ہے، نظام قدرت سے نعوذ باللہ زبان سے نہیں کہتے، عملی طور پر پریکٹیکلی اس کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے، نہیں فضول باتوں میں لگیں گے رات دیر گئے تک۔ ایسے واقعات بھی یوں ہیں، ندی کے پار والے شہر کے اندر تو کثرت کے ساتھ ابو 70%، بلکہ قریب فجر تک بھی گھر کے باہر چبوتوں میں اس میں فضول وقت گزارتے ہیں۔ بعض تو اذان ہوتی ہے جب جا کر بستر پر لیٹتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، اس لیے کہ آبادیزہ مسلمانوں کے نام سے کہلانے والوں کی زیادتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور اللہ تعالیٰ نے دن کو اس کے پیچھے بنا دیا تاکہ ہر چیز میں واضح نظر آئے، یہ کرے، تاریکی کو ہٹا دیا۔ بس یہ اتنی وہ بڑی چیزیں تم غور کرتے چلو کرو تو تمہارے رب کا جو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا فضل و کرم والا ہے، فضل کہتے ہیں آپ کی حاجت سے، آپ کی ضرورت سے بڑھ کر اپنی طرف سے نوازنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش کرم ہے لوگوں کے پر تمام، سے مسلمان نہیں، سارے انسان کے ذمن میں ساری مخلوقات، لیکن لوگوں کی سب سے بڑی میجارٹی ساری دنیا کے اندر اس قدرت کے نظام کو جو جیسے بتایا گیا ویسا استعمال کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں۔ شب و روز کے نظام کے ساتھ تمہاری زندگی اور حیات اس کے اسباب کو جوڑ کر رکھ دیا، اور تم سے استفادہ بھی کر رہے ہو، لیکن اپنے رب کا شکر بجا نہیں لاتے۔ ہر چیز کی اطاعت، عبادت، اس کا حق ادا کرنا یہ شکر ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، پھر وضاحت کر دیا، اس کو کہتے ہیں دیکھو تمہارا رب۔ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تم الحمدللہ رب العالمین، یہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے سمجھو؟ پھر اس کے آگے یہی رب العالمین ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا، اس میں کوئی تمہارا دخل نہیں ہے۔ جب یہ ہے تو صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اطاعت کے لائق ہے، فرمانبرداری اسی کی کرو، اسی کی سنو، اسی پر عمل کرو، اسی کی لے لگاتے رہو۔ نہ تو فکن، لیکن انسان کثرت کے ساتھ اس صحت، صداقت، حقیقت والے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کی طرف چل پڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی طرح یہ لوگ دراصل اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا انکار کرنا چاہتے ہیں، منمانی جو اس میں سمجھ میں آیا کرتے چلتے ہیں۔ خوف خداوندی آ جائے تو پھر اطاعت، عمل، فرمانبرداری کا عمل ان کے اندر شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک پہلو، ایسے کئی پہلوؤں کا جو انسان کی زندگی میں روزے مر رہا ہے، اس سے انسان گزر رہا ہے، جی رہا ہے، استفادہ کر رہا ہے۔ کثرت مشاہدے کی وجہ سے غور و فکر والے سبق کو بھلا بیٹھا ہے، دنیا میں منہمک ہو کر زندگی کے اصل مقصد سے دور ہوتے چل رہا ہے، اپنے لیے اس دنیا کے اندر بھی وبال لا لے رہا ہے۔ اگر نہ سدھرے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا وبال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال، عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اس طرح اور کئی مثالیں آگے کئی آیتوں کے ذریعے سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔